علاقوں میں کچھ اضلاع میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب جو ہمارے پارٹنرز ہیں ایف اے او یا آئی ٹی سی یا ہمارا ادارہ خود بھی وہ کیا کر رہا ہے کہ لوگوں کو اب ایک سمارٹ ایریگیشن کے اوپر لا رہا ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے سر نے بات کی کہ وہ اسپرنکل سسٹم ہے, پھر ڈرپ سسٹم ہے, کہ مجھے تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کتنا پانی دینا ہے. ہم تو پانی بس بہا دیتے ہیں بالکل بجائے اس کے کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ میرے ایک جو اگر انگور کا اس درخت کو دن میں کتنا لیٹر پانی چاہیے, 5 لیٹر پانی چاہیے یا 50 لیٹر پانی چاہیے. صحیح بات ہے. اس کے استعمال کا صحیح طریقہ یعنی کہ جی جاننا صحیح چاہیے. اور طریقہ اس جو کے ہے لیے آپ اپنے نوجوانوں کو, کاشتکاروں کو کوئی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں یا بالکل جی, اس پروجیکٹ میں ہے ہی ایسا کہ ہم 3 پارٹنرز ہیں, تو ہمارے 3 الگ الگ کام ہیں. جتنا بھی زراعت سے متعلق جو بھی ٹیکنیکل اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ ہوگی, لوگوں کا ہنر بڑھانا ہے, کوئی نئی ویرائٹی کے بارے میں بتانا ہے, تو وہ سارے کا سارا جو ہے جی وہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ایف اے او کر رہا ہے, سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی. ماشاء اللہ. اور جو آئی ٹی سی ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ بزنس کے حوالے سے, ٹریڈ کے حوالے سے ان نوجوان کی یا ان جو ہمارے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کی اس طرح کیپیسٹی بلڈ کر رہا ہے, استعداد کاری کر رہا ہے. ہمارا جو کام ہے, جو ہم پی پی ایف ہے, ہم ان کو جو ہے تو کسان, بہتر کسان, جو پروگریسو کسان ہوتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے, کوئی نیا پن آئے, کوئی نئی چیز لگائیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم گرانٹس دیتے ہیں. 5 لاکھ کی گرانٹ ہے, 25 لاکھ کی گرانٹ ہے, اور 3 کروڑ تک کی گرانٹ ہے جی. ماشاء اللہ سر اس کے ماشاء لیے اللہ. کیا ایلیجبلٹی کیا ہے؟ کیا اب یہ ایگریکلچر یونیورسٹیز کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں ان کے لیے بھی ہے, یا یہ صرف کاشتکاروں کا کو آپ یہ گرانٹ دیتے ہیں؟ دیکھیے ظاہری بات ہے, جو یونیورسٹی کے ریٹرن لوگ ہوتے ہیں وہ شاید اتنا کاشتکاری سے منسلک نہیں ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کاشتکاری سے یا ان زراعت سے منسلک جو کاروبار ہے, جی ٹھیک ہے, اس سے منسلک ہوں یا وہ کرنا چاہیں, تو ہم ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. انکریج کرتے ہمارے ہیں لیے بالکل تو بالکل. ہر ایک کے لیے دروازے کھولے, ہر ایک کو انکریج کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کا وہ ٹمیٹو اگاتا ہے, جی لیکن یونیورسٹی سے جو فارغ التحصیل ایک ہمارا بچہ یا بچی, جو بھی اسٹوڈنٹ ہے ہمارا بہن بھائی, وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا کوئی ٹومیٹو پیسٹ یا کیچپ یا اس کا ڈرائی ٹومیٹو یا کوئی ایسی اس کی چھوٹی موٹی ایک انڈسٹری سی لگا سکوں, تو کیوں نہیں وہ بزنس پلان لائے, اپنا آئیڈیا لائے, ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اور اگر فار ایگزامپل میں ایک اور بھی مزے کی بات بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ تھر پارکر, تو میں نے کہا تھر پارکر میں تو لائف سٹاک ہے. اچھا اگر دودھ ہے تو دودھ کا پنیر بھی بن سکتا ہے. بالکل. تو آئیں میدان میں, اپنے بہترین آئیڈیا کے ساتھ آئیں, وہ اپلائی کریں, تو ہماری باقاعدہ ایک اس کی انڈیپینڈنٹ ایک ایویلویشن کمیٹی ہے جی. وہ کمیٹی ان درخواستوں کا کو اور جائزہ لے گی ان اور کاروباری منصوبوں کا جائزہ لے گی, اور پھر جس کا سب سے بہتر ہوگا جو منصوبہ ہوگا, کاروباری منصوبہ, اس کے مطابق اس کو گرانٹ دی جائے گی, بہت اسی کے خوب. مطابق اس کو ہنر کی تربیتیں دی جائیں گی, اسی کے مطابق اس کو کاروبار کرنے کی بھی تربیتیں دی جائیں گی جی. ماشاء اللہ بہت ماشاء ہی اللہ. پر امید بہت اور لاجواب. ہوپ فل بات آپ نے کی ہے, اور خاص طور پہ میں نوجوانوں کے لیے حوالے سے بات کروں گی, کیونکہ آج کل دیکھیں جو ان امپلائمنٹ ہے, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے پاس آؤٹ ہو کے یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, اور کسی بھی ادارے میں ہمارے ملک میں خاص طور پہ اتنی جابز ان کو آفر نہیں کی جاتی, تو ان میں جو فرسٹریشن ہے وہی پورا اوور آل ہماری سوسائٹی کو میں جو ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے. تو یہ بڑی آپ نے ہوپ فل بات کی ہے, مجھے تو بہت اچھا لگا, اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ جو بھی یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل طلباء ہیں ان کے پاس نئے نئے پروجیکٹس ہیں, فریش مائنڈ ہے ان کے, نئی نئی باتیں ان کے پاس ہیں, وہ اپنی لے بالکل کر آئیں, اپنے پلان لے کر آئیں, اور آپ سے اپروو کروائیں اور اپنا کام شروع کریں. اور تو خاص طور پر جو ہے وہ نوجوان کاشتکار جو ہیں, جو جن تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے, جی وہ اگر اس حوالے سے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ جد و جہد کا اور آگے بڑھنے کا جذبہ بھی بہت ہوتا ہے, جی تو وہ اس طرح کے پروگرام جہاں خود وہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں, وہ اس میں جو ہے وہ ہیلپ بھی لے سکتے ہیں پی پی او ایف سے. تو بالکل جی, پی پی ایف تو ہمیشہ اوپن رہتا ہے, اور ہمارا تو ہے ہی یہی کہ ہم نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ماشاء دوسری اللہ. طرف یہ دیکھیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 50 سے 60% نوجوان ہیں,
تو ظاہری بات ہے ہماری زیادہ تر سوچیں یا زیادہ تر جو ہمارے پروجیکٹس ہوں گے یا جو ہم اپنے کوئی نئے نئے کام لائیں گے تو نوجوانوں کے لیے بھی لائیں گے. بالکل. ہاں نوجوانوں کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شروع سے ہی جاب کا سوچ رہے ہوتے ہیں, کاروبار کا نہیں سوچ رہے ہوتے. تو جب تک ان کی یہ کاروباری سوچ بیدار نہیں ہوگی نا, اسٹوڈنٹس کے پاس چونکہ فنڈز کی کمی ہوتی ہے اس لیے وہ جاب کی تلاش کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر ان کو فنڈنگ کی جائے, ان کو پروویژن ہو, اور پیرنٹس بھی گھبراتے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے کے لیے فنڈز دینے کے لیے, یہ تو آپ ایک حقیقت ہے, آپ سمجھتے ہیں اس یہ بات بھی کو. ہے, لیکن مجھے اس موقع پر جو ہے وہ بل گیٹس بھی یاد آ رہا ہے. اچھا. بل گیٹس کی یہ بڑی بات ہے کہ جی وہ جن کو لوگ بہت کامیاب اور بہت کامران اور جنہوں نے بڑے بڑے گریڈ لے کر اور ایک دم جو ہے وہ پاس کیے, وہ میرے ہاں نوکر ہیں. ایسے ہی, ہاں سر, بالکل ایسے ہی. تو یہ نوکری جو ہے تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا. آپ نے اپنے آپ کو اگر ایک خاص اس پر رکھنا ہے تو بے شک نوکری کریں اسی طرح, لیکن اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو کاروبار کا سوچنا ہے, آپ کو تجارت کا سوچنا ہے. اور یہ جس طرح ہماری زراعت ہے یہ بھی ایک کاروبار ہے. اس میں جتنی نئی ٹیکنیکس کا آپ اضافہ کریں گے, سہیل خان بنگش میرا خیال ہے مجھے جو ہے ضرور تائید کریں گے, جتنا آپ نئی ٹیکنیکس لے کر آئیں گے اتنی زیادہ آپ پیداوار اٹھا سکیں گے, اتنے زیادہ آپ خوشحال ہو سکیں گے. لیکن سر اس کے لیے میں جو سجیشن دینا چاہوں گی کہ پھر ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لے کے جانا چاہیے اور ان کو یونیورسٹیز میں مختلف ورک شاپس اور سیمینارز کروانے چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے بزنس کی طرف اور ایگریکلچر اس کی طرف. لحاظ سے میں پٹھان کمیونٹی کو جو ہے, پشتون کمیونٹی کو بہت خراج تحسین پیش کروں گا. ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی, کوئی نوکری نہیں ہوتی, وہ پالش کے کاروبار سے اپنا کام شروع کر دیتے. بالکل بالکل. وہ صفائی کے کام سے اپنا کام شروع کر دیتے. وہ جو ہے مزدوری کے طور پر کام شروع کر دیتے, اور آہستہ آہستہ وہ خود جو ہے وہ بلڈر ہوتے ہیں, خود وہ جو ہے ان کے وہ کارخانے میں نے بنتے ہوئے دیکھیں. بالکل, نو ڈاؤٹ. یہ پالشنگ, یہ چیزیں, یہ لیدر کی جو ہے وہ مصنوعات. بات یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ناکام ہوں گے, دو دفعہ ایسا بڑا شہنشاہ وہ تو کچھ 17 حملوں میں ناکام ہو چکا تھا. اس نے ایک چونٹی سے سبق, بالکل مایوس ہو کر بیٹھا تھا. وہ چونٹی چڑھتی ہے, گرتی ہے, چڑھتی ہے, گرتی ہے. سیکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. اگر یہی سوچ ہم میں آ جائے کہ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ تعلیم حاصل کرنا, تعلیم تو حاصل کر لی, لیکن ساتھ ہی ساتھ سمجھ بوجھ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بالکل. تو کاروبار میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں گر جائے گا, مر جائے گا. اگر ایسی بات ہوتی تو جتنے بھی کاروباری تھے یہ نہ ہوتے. رسک لینا ضروری ہے. آپ کو رسک لینا ضروری ہے, لیکن کیلکولیٹڈ رسک لینا بہت ضروری ہے. اور یوں بھی اب روزگار کے مواقع محدود ہوتے جا رہے ہیں. بالکل بہت کمپٹیشن ہے. اب جو ہے وہ اوپن ایونیوز جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے. بالکل. اور ہمیں نوجوان نسل کو اس طرف راغب کرنا ہے, یہ انکریج کرنا ہے. ہماری حکومت اور ہمارے پرائیویٹ ادارے بھی ایسے سکلز کے انسٹیٹیوشن کھولیں, بالکل, جو اس طرح کی جو ہے وہ تربیت دیں. موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو آپ نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں اس سائٹ پہ آنے کے لیے کہ آپ انڈیپینڈنٹ اپنا کام شروع کریں. اور ظاہر ہے اگر کبھی ناکام بھی ہو جائے تو اس پہ گھبرائیں نہیں, امید کا دامن نہ چھوڑیں اور محنت کو نہ چھوڑیں. بالکل بالکل, آپ نے تو بڑی زبردست بات کی. اور ہمارے جو سینئرز ہیں, سینئر مینجمنٹ میں جو ہمارے نادر گل صاحب ہیں یا ارشاد خان عواسی صاحب ہیں, اسی طریقے سے ہمارے جو نیشنل پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہیں وہ اظہر چودھری صاحب ہیں, وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. اور وہ اتنے اوپن ہوتے ہیں کہ کسی کو روکنا نہیں ہے, ہر ایک کو خوش آمدید کہنا ہے, ہر ایک کو لانا ہے. دیکھیے زراعت جو ہے یہ واحد وہ آپ کے پاس, اگر واحد نہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ مین سورس ہے آپ کے پاس. جو جتنے بھی زیادہ لوگ اس میں آئیں گے نا, یہ ان سب کو اپنی گود میں لے لے گی. آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس آئیں, اور کیوں نہیں آ سکتے؟ کس جگہ پہ لکھا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور زراعت کوئی کھیتی باڑی نہ کریں؟ کہیں نہیں لکھا, اور نہ کسی اساتذہ کرام نے کہا ہے. ہر ایک یہی کہتے ہیں کام کرو کچھ.
تو ہماری پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ یا تو ہم بہت وہ وائٹ کالر جاب کے عادی ہونا چاہتے ہیں، تو جیسے آپ نے بتایا کہ کتنی اب جو ہے تو نوکریاں ملیں گی، کتنے ادارے بنیں گے، آخر ایک حد ہوتی ہے. سر وہ کسی نے کہا بھی ہے بالکل، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، بالکل کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار گلزار ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور بہت خوبصورت بات ہے. تو ان کو اس دانے کے ساتھ خاک میں ملنا ہوگا، تب جا کر ہی جو ہے تو. اور ہمارے دیکھیے صرف یہ گریس پروجیکٹ نہیں ہے، اور بھی پی پی ایف کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں، اور اداروں کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، صرف ہم ہی نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے جو گرانٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جیسے پاکستان کا وہ ہے ہمارا کامیاب جوان والا پروگرام ہے، اس میں بھی لوگ جو ہیں تو اپنے بزنس پلان بنا رہے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جی وہ پیسے، تو یہ جو سرمایہ تک رسائی ہے، اس میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا 20 پاکستان کے بڑے لیڈنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، جس میں بینک بھی اور اس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں، وہ 20 ہیں جی، جن کے ساتھ ہمارا ایک ایم او یو سائن ہوا ہے ماشاءاللہ. اور وہ اس میں قرضے دیتے اور ہیں، وہ اس میں قرضے دیں گے. اب ظاہری بات ہے ان کو کیا چاہیے، ان کو تو یہ چاہیے نا کہ کوئی مجھے ٹرسٹ وردی کوئی بندے ملیں، تو ٹرسٹ وردی بندے تو ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. بہت ہی مفید معلومات آپ نے دی. مصباح سچ بات یہ ہے کہ پہلا قدم تو آپ کو اٹھانا ہوتا ہے. بالکل. فرسٹ فلائٹ آف سیگل ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہوگی بالکل سب آج تک نہیں بھولے. اور ہمارے وہ دوست جو باہر بیٹھے ہیں بیرون ملک، انہوں نے بھی یقیناً یہ پڑھی ہوگی بالکل. تو پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے، پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے. بارش یہ سوچے کہ پہلا قطرہ کہ میں گروں گا تو میں تو بالکل ہی مٹ جاؤں گا، مجھے کون پوچھے گا، یا وہ اینٹ پہلی کہے کہ میں تو نیچے بنیاد میں دفن ہو جاؤں گی، میرا جو ہے وہ. لیکن وہ ساری چیزیں کھڑی اسی پر ہوتی ہیں. ایسے ہی سفر ہے شرط، مسافر نواز بوتے رہے. جی بالکل. ہزار ہا شجر سایہ دار راہ بھی. بہت ہی مفید معلومات سہیل خان بنگش صاحب سے ہمیں ملی ہیں، اور امید ہے کہ بہت امید افزا باتیں جو ہماری یوتھ کو خاص طور پہ پتہ چلی ہوں گی، اور ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں کہ آئیں، ان سے رابطہ کریں، اور ان کے جو سہولیات ہیں، ان کے سورسز ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے. اور بڑھتے ہیں ہم ابھی ایک نغمے کی طرف. ماشاء اللہ، یہ نغمہ بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اسی طرح بہار اور اسی طرح جو ہے افزائش اور نمو کے حوالے سے ہو.
یہ ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام صدائے پاکستان، جو خصوصی طور پہ برطانیہ اور مغربی یورپ کے سامعین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے پروڈیوسر ہیں طارق کلیم اور میرے ساتھی میزبان ہیں نذیر تبسم، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سہیل خان بنگش صاحب جو ماہر زراعت ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ جی، میں پھر یہ بتا دوں گا کہ میں واقعی ماہر زراعت نہیں ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے زراعت کے حوالے سے یا اس سے منسلک جو کاروبار ہیں ان کے اوپر جو ہے چھوٹا موٹا کام اصل میں کرتا ہوں۔ وہ اور بڑا آدمی ہوتا ہے سہیل خان جو زراعت سے جو ہے وہ مختلف مصنوعات کریٹ کرے اور ان کو بالکل آگے جی، جو ہے بالکل attractive ایسا، کر کے بالکل ایسا۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ ہم جوانوں کو انکریج کریں، ان کو انوائٹ کریں، تو ابھی ہم نے ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ میچنگ گرانٹ ہے ہماری، جس میں 5 لاکھ ہے، 25 لاکھ ہے اور 3 کروڑ کی گرانٹس ہیں، تو اس کو بھی ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے تمام اضلاع میں، جس میں سندھ میں کراچی ہے، حیدرآباد ہے، ٹھٹھا ہے، ٹنڈو محمد خان ہے، سجاول ہے، اسی طریقے سے شہید بے نظیر ہے، ٹنڈوالا یار ہے، مٹیاری ہے اور میرپور خاص۔ تو ماشاءاللہ یہاں پہ ہم نے پورا دیا ہوا سندھ ہی جی، ہو گیا، یہ پورا سندھ ہی ہو گیا جی۔ تقریباً آپ اور کور اسی کر بلوچستان میں جو ہے تو جی کوئٹہ ہے، پشین ہے، نوشکی ہے، خاران ہے، خزدار ہے، لزبیلا ہے، پنجگور، کیج، جوب اور مسخیل ہے۔ تو وہاں کے لوکل اخباروں میں بھی اور نیشنل اخباروں میں بھی ہم نے یہ دیا ہوا ہے، اور اس کی تو ابھی جو ہے تو ہماری جمعے کو میٹنگ ہو رہی تھی، تو میں بڑا خوش ہوں اپنی سینئر مینجمنٹ سے بھی، اور خصوصاً جو ہے تو ہمارے گروپ ہیڈ جو ہیں ارشاد خان عباسی صاحب، تو انہوں نے بھی کہا کہ کیوں نہ یہ نیا کام ہے، نئی چیز ہے، لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں، پارٹنرز بھی ہمارے کہہ رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ تو اب ہم نے ان کو درخواست کی اور وہ قبول بھی ہو گئی ہے، انہوں نے یہ درخواست بھی قبول کری، تو ہم نے 1 ہفتہ اور اس کی جو ڈیڈ لائن تھی اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا ہے، تو اب لوگوں کو اور بھی فائدہ ہے۔ اور مجھے خصوصاً جو میں جس فورم پہ آیا ہوں ریڈیو کے لیے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارا پہلا انٹریکشن اگر دنیا کے ساتھ ہوا تھا تو وہ ریڈیو ہی تھا، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ریڈیو کا دیکھیے کہ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ ہر کہیں پہ موجود ہے، اور بہت سارے پاکستانی جو ملک میں اور باہر ملک میں بیٹھے ہیں وہ تمام کے تمام ریڈیو کو جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اور جو مجھے واقعی یہ بات ہے کہ ذرائع ابلاغ میں ریڈیو جو ہے وہ اس کا بہت بیسک کردار ہے، بہت بیسک کردار ہے جی۔ واقعی۔ اور دوسرا دیکھیے کہ آپ نے مجھے بلایا، اگر اسی کے حوالے سے میں ٹی وی کو دیکھوں گا تو وہ مجھے کب بلائیں گے، کب ایسی باتیں جو ہے وہاں پہ ہوں گی، تو وہ شاید ایک ایکسپینسو ہے، یا شاید وہ بہت ہی اور ہر بندہ کے پاس وہ ٹی وی بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز، وہ ہر چینل بھی نہیں ہے ہر علاقے میں، لیکن ریڈیو واحد ایک ایسی چیز ہے جو گاڑی میں ہے، جی گھر میں ہے، کہنے لگی تھی ٹھیک کہ ہے آپ جی، دوران سفر بھی اس کو سن رہے دوران ہیں، سفر اپنا بھی اس کام کو بھی سن کر رہے رہے ہیں، آفس میں بیٹھے سن رہے ہیں، ہر آفس میں جگہ بیٹھے پہ بھی آپ کے سن پاس رہے ہیں، موجود ہے، بالکل کاروبار بالکل میں ایسا۔ آپ کر سب رہے ہیں۔ سے بڑی بات یہ ہے کہ ریڈیو پر سچ باتیں ہوتی ہیں، سنسنی خیزی نہیں ہوتی، سنسنی خیزی نہیں ہوتی، اور بالکل ہمارا ایسا جو ہے ٹی جی۔ وی کا میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے وہ سنسنی خیزی کا بہت شکار ہے۔ اصل مسئلہ ان کی ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف ہوتی ہے، اس طرف ہاں، جلاؤ، گھیراؤ، اتارو، بٹھاؤ، فلاں جی، کرو، بالکل یہ کرو، بالکل ایسا ہی یہ ہے، ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن کام کی باتیں جو ہیں وہ ادھر ہی ہوتی وہ یہیں پہ ہی ہیں۔ اور ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ بالکل۔ آپ سے نہ صرف ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں بلکہ ہمارے سامعین بھی بہت کچھ اس سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہوں گے۔ مصباح بہت اچھا سوال کر رہی تھی اسی حوالے سے مزید جو ہے، اور تو کیا ریسپانس ہے آپ کا بلوچستان اور سندھ میں اس حوالے سے جو ہے وہ؟ رسپانس کا تو جی ایک چھوٹی سی بات میں نے جیسے آپ کو یہ بتا دی کہ ہمارے جو ڈونر آرگنائزیشنز ہیں، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو ہے وہ 147 مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتا ہے جی، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں سے 7 ادارے ایسے میں اور 3 بلوچستان میں جو خصوصاً گریس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان ماشاءاللہ۔ کی طرف سے درخواست آئی۔ آج صبح ہی مجھے ایک فون آیا ایک ٹھٹھا سے، سم تھنگ بسنت کمار،
تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہو جائے گی. مجھے کل پتہ چلا تھا, میں اس کی درخواست لکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا ہم نے بھی درخواست لکھی ہوئی ہے, ہمارے گروپ ہیڈ نے قبول کر لی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہ ڈیٹ جو ہے اب ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اور 6 مارچ تک اس کو لے کر کے جا رہے ہیں, یا 7 مارچ تک لے کر کے جا رہے ہیں. تو اب ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں. کیونکہ یہ خصوصاً لوگوں کی خواہش کے مطابق ہے. لوگ جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اپنی غربت میں کمی لا سکیں, کسی طریقے سے وہ اور آمدنی کے ذرائع بڑھا سکیں, تو اس لیے اس میں وہ دلچسپی بھی لے رہے ہیں. آپ سہیل خان بنگش زیادہ تر جو ہے آپ لونز اور زیادہ تر آپ جو ہے وہ کاشتکاروں کو کس فیلڈ کی طرف, کس کاروبار کی طرف زیادہ مولڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں آئیں تو زیادہ کما بھی سکیں گے اور پاکستان کو زر مبادلہ بھی زیادہ حاصل ہوگا؟ اچھا جی, اس میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کاشتکاری سے لے کر کوئی بھی پروڈکٹ بنانے تک کی بات ہے. آم ہے نا, تو آم سے آپ آم کا رس بھی نکال سکتے ہیں, آم کے پاپڑ بھی بنا سکتے ہیں, آم کا پلپ بھی بنا سکتے ہیں, آم کا اچار بھی بنا سکتے ہیں. بالکل. تو کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی, جیم جیلی باقی جو بھی ہے, جو بھی جتنے بھی الائڈ اس سے منسلکہ پروڈکٹس بن سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی بھی آنا چاہتا ہے اس پروگرام میں, تو اس کو ہمیشہ خوش آمدید کہا جائے گا. ہم انہیں ہمیشہ انکریج کریں گے, ان کو ہم روکیں گے نہیں. کیونکہ اب جب وہ یہیں پہ بننا شروع ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا جی؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا پیسہ باہر جا رہا ہے, زر مبادلہ کی بچت ہوگی, بہت زیادہ ہوگی. تو اس کو ہم اس میں ہمارے ملک کا اجتماعی مفاد ہوگا, فائدہ ہوگا. بالکل ایسے ہی جی, بالکل. سہیل صاحب, ایک چیز سامعین کرام کے لیے ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ یہ جو آپ کی آفرز ہیں, یہ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں, کیا اس میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھی شامل ہو سکتے ہیں, وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, یا ایسا کوئی آپشن ابھی موجود نہیں؟ نہیں, تو آپ نے بہت زبردست بات چھیڑ دی. ہم نے بھی کبھی ایسا جو ہے تو اس کے بارے میں نہیں سوچا, مصباح, میرا اپنا کیونکہ خیال یہ نہیں ہے, آ سکتے اس میں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت سے سارے اوورسیز پاکستانیز ایسے بھی ہیں جو وہ پردیس چھوڑنا چاہتے ہیں جی, ان کو کوئی اپارچونیٹیز یہاں نظر نہیں آتی ملے, اور اگر ان کو اس طرح کی اپارچونیٹی نظر آتی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, یہاں آ کر وہ شروع کر دیں. اگر کوئی اوورسیز, بالکل جی, بالکل. میں بالکل سر نذیر تبسم صاحب آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. کوئی اوورسی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یار اب بس بہت ہو گئی, اب مجھے اپنے وطن جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ یہاں آتا ہے. اور وہ جو اضلاع میں نے آپ کو 12 اضلاع بتائے ہیں سندھ کے, اور 10 اضلاع بتائے ہیں میں نے آپ کو کیا کہتے ہیں بلوچستان کے, اگر وہ ان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے پاس اس کا وہ شناختی کارڈ بھی موجود ہے, تو وہ بلا شبہ یقیناً ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پروگرام میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ جو ہے نا اوورسیز کیوں رہے ہیں. ہاں, وہاں رہ کر آپ نہیں کر سکتے, یہاں واپس آئیے, اپنے وطن واپس آئیں. آپ کے لیے وسائل بہت سارے ہیں. بات یہ ہے کہ اب وسائل دیکھنے کی بات ہے. ہم تو خود لوگوں کو پاس جاتے ہیں, یہ تو اذان ہے, اذان ہوتی ہے, کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں تو کچھ لوگ مسجد نہیں جاتے ہیں. سہیل خان بنگش, باقی علاقوں کو کیوں محروم کیا ہوا ہے آپ نے؟ پنجاب اور کے پی کے کی خاص طور پر میں بات کروں گا, ان میں کچھ اضلاع کو آپ نے کیوں نہیں فوقیت دی یا ترجیح دی؟ میری تو خواہش یہ ہے کہ صرف نہ پنجاب اور کے پی یا جی بی یا آزاد کشمیر ہی نہیں, بلکہ یہ سندھ اور بلوچستان جو ہے, ان کے بھی باقی اضلاع میں یہ پھیلنا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے, ہر چیز کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک حد سی ہوتی ہے, اور اس کے مطابق جو ہے جب ای یو یا آئی ٹی سی یہ جب بیٹھے گورنمنٹ کے ساتھ, جو بھی ان کے فیصلے ہوئے, ان فیصلوں کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ بلوچستان شروع بلوچستان میں اور سندھ میں کیا جائے, ان علاقوں میں کیا جائے. امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ پنجاب تک اور کے پی کے تک بھی اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے. اللہ کرے جی, ہم تو لیکن یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ کم از کم پی پی ایف نے جو ہے وہ ایسے علاقوں کو ترجیح دی ہے جو دور دراز اور پسماندہ ترین ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ان کے لیے اتنے بڑے انسینٹیوز, اتنی بڑی ترجیحات ان کو جو ہے وہ ساری دی جائیں, یہ بھی بہت ہے. تو مصباح, کوئی اچھا سا کوئی اگر
اس حوالے سے کوئی ہو جائے کوئی. بالکل بہت خوش ہوئے ہیں ایسی آفر سن کے، اور ہمارے اندر ہوپ جو ہے وہ جاگی ہے اپنے نوجوانوں کے لیے. تو انشاءاللہ جی آئیے ایک گیت کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ اپنا موڈ خوشگوار کریں. سارا ہو گیا. سہیل صاحب کیا آپ کہتے ہیں کہ جی سہیل خان صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور سہیل صاحب بتائیے کہ کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس میں نوجوانوں کے لیے مواقع زیادہ سے زیادہ ہیں، جس میں وہ کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جو ہے بزنس کا، تجارت کا شروع کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان پسماندہ ضلعوں کے حوالے سے جو آپ نے بالکل سلیکٹ جی. کیے؟ ایک تو میں آپ کے ساتھ اس سوال کے اوپر آتا ہوں. پہلے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر ہے ITC جو ہے، وہ پاکستان میں جو ہے تو پالیسی لیول کے اوپر کام کر رہا ہے کہ کچھ ایسی پالیسیز بنیں یا وہ پالیسیز ریوائز ہوں، دوبارہ سے ان کو ٹھیک کیا جائے، اور اس میں جو خم ہیں، جو شکم ہیں، وہ دور کیے جائیں اور موجودہ دور کے مطابق ان کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جوان جو آپ بات کر رہی ہیں وہ اس چیز میں ہے. اسی طریقے سے اب یہ دیکھیے کہ FAO جو ہے وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار
किसानों के साथ काम करेगा तो उसमें जवान भी होंगे, ऑफ कोर्स, जाहिर बात है। तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ पे अब इस चीज़ में आएँ। हमारे मुल्क में जो जैसे हम PPF है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो हम जो मैचिंग ग्रांट्स दे रहे हैं, हम कम अज़ कम 30% ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए इसको मुख्तस कर रहे हैं। तो जो भी हमारे अभी जो जिनके मौजूदा कारोबार हैं या जो कारोबार करना चाहते हैं, अगर वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना कोई भी आइडिया लाते हैं, मसलन वो डेट्स, वो खजूरों के ऊपर लाते हैं, वो आम के ऊपर लाते हैं, या वो केले के लिए लाते हैं, वो ऑलिव जैतून के लिए लाना चाहते हैं, वो अंगूर के लिए लाना चाहते हैं, वो टमाटर और सब्जिजात या माल मवेशी में जिसमें बकरी है, जिसमें भेड़ है, जिसमें गाय है, तो अगर इसमें कोई भी ग्रीन टेक्नोलॉजी की उनको ज़रूरत है तो वो इसमें आ सकते हैं। और 30% जो है ये बहुत बड़ा एक नंबर है। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमारा एक और कंपोनेंट है एक्सेस टू फाइनेंस। अब हम उनके लिए भी क्या कर रहे हैं कि एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट बने कि जिसमें लोगों को वो खिदमात जो लोन्स हैं या क्रेडिट है या इंश्योरेंस है वो लेने में तंगी ना हो, और बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उनको देने में कोई मसला ना आए। तो ये भी हम काम यानी कर कि रहे तमाम मराहिल बहुत आसानी के साथ तय हो जी, जाएं, बिल्कुल जी, और बिल्कुल लोगों ऐसे को ही है। सहूलियात जो हैं वो उस आसान तरीके से फराहम की बिल्कुल जा ऐसे ही सके। है, सर, बिल्कुल इसके ऐसे बारे में आप कॉटन इंडस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे कि जो हमारे मुल्क का एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? कॉटन इंडस्ट्री के बारे में तो मैं बहैसियत एक स्टूडेंट की आपसे बात कर सकता हूँ। ग्रेस प्रोजेक्ट में हमारे पास कॉटन नहीं है, इन इलाकों में मेरा लेकिन ख्याल है कॉटन इन इतना इलाकों होती में भी कॉटन नहीं है। होती भी नहीं है, लेकिन होती जिन भी नहीं इलाकों में होती है, हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो हमारे पैसे बाहर जाते हैं उनको हम कॉटन की ग्रोथ से बचा भी सकते हैं। क्योंकि सुहेल हमारे खान मुल्क बंगश, की आप जिस तरह जो बता रहे हैं, तो इन इलाकों में जहाँ पर आपने ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हुए हैं और सारी ये जो है वो आप दे रहे हैं, बिल्कुल मैचिंग ग्रांट भी दे रहे हैं 30%, और बाकी वहाँ बहुत बड़ा मसला जो है वो पानी तक रसाई का है। तो पानी के एक्सेस के लिए कुछ, उसके लिए भी आप कुछ वो दे रहे हैं, कभी वो जो है पहले वो सैराब होगी उनकी ज़मीन, उनकी अराजी, तो आगे जो है कुछ वो चलेगा सिलसिला? मेरे ख्याल में तो जी देखिए, जब हम ये कहते हैं कि आप तजवीज़ करें, जब हम ये कहते हैं कि आप अपना मंसूबा लाएं हमारे लिए, तो उस मंसूबे में वो पानी का ले आए। बिल्कुल, उससे हमने पता तो नहीं किसी कितने को जो है मना वो, नहीं किया। हाँ, कितने ठीक है पता जी? नहीं लोग हाँ, उससे जो है अब वो ये फैज़ कह याब होंगे। सकते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा, जैसे आपने स्प्रिंकल की बात की, मैंने ड्रिप इरिगेशन की बात की, तो बिल्कुल। ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम यहाँ पे लगाएंगे तो इससे हमारी फसल से इतना फ़ायदा होगा। या वो ये कहते हैं कि जी हम तो अभी ऐसे, इसको क्या हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं जी, उमूदी, उफकी, उमूदी जो है, बिल्कुल उमूदी उफकी तो ऊपर। जो है, तो वो क्या कहते हैं, ज़राअत करते हैं। हाँ। अब अगर इसको वर्टिकल फार्मिंग में किया जाए तो उफकी हो जाएगा। उफकी फार्मिंग में ज़राअत में फ़ायदा क्या है आपको, हाँ, कि आप एक कनाल से 4 कनाल का आप जो है तो पैदावार ले सकते हैं। अब जो है वो खबरों का टाइम हुआ चाहता है, तो इस हवाले से मिसबाह हमें जो है वो न्यूज़ रूम की तरफ ले चलेंगी। जी, पाकिस्तान में इस वक्त दिन के 3 बजे हैं। आइए न्यूज़ स्टूडियो की तरफ जानिब चलते हैं और ख़बरों का वक्त हुआ जाता है। दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलकत ने कहा है कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब में अवाम को सहूलत फराहम करने के इक़दामात का ऐलान करेंगे। सदर ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलियो के खात्मे की 5 रोज़ा मुहिम शुरू हो गई है। बच्चों के हुकूक के बारे में कौमी कमीशन ने आज इस्लामाबाद में जबरदस्ती तब्दीली मजहब से मुतालिक पॉलिसी का बाज़ाब्ता इजरा किया है।
اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اور ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے جس میں یوکرین کے تنازع پر غور کیا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اپنے خطاب میں روس اور یوکرین کے درمیان تنازع سے پیدا ہونے والے اقتصادی اور عالمی چیلنجوں کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان قوم سے اپنے خطاب میں عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات کا اعلان کریں گے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ خطاب عوامی توقعات کی نمائندگی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عالمی سطح پر چیلنجوں سمیت پاکستان کی طرف سے حاصل کی گئی سفارتی کامیابیوں سے متعلق بھی گفتگو کریں گے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سندھ کے عوام کی آواز بننے کے لیے سندھ حقوق مارچ شروع کیا ہے۔ فاروق حبیب نے عدالتوں سے استدعا کی کہ بااثر افراد کے بدعنوانی کے مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے۔ انہوں نے اس افسوس کا اظہار کیا کہ عناصر التوا کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ بدعنوانی میں ملوث نہیں تو وہ التوا کیوں مانگ رہی ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق تعلیم کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 14ویں جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس شعبے میں روزگار کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ صدر نے تعلیم کے شعبے میں بھی نمایاں تبدیلی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے آن لائن تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ اعلیٰ تعلیمی کمیشن کی آن لائن ایجوکیشن پالیسی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقدام بھی تعلیم کو سستا بنائے گا۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ وزیر اعظم کے بیجنگ کے دورے کے دوران چین نے چپ کی تیاری کا پلانٹ پاکستان منتقل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کامیابی سے لڑی ہے اور ہم نے کھلے دل سے 40 سال تک لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسی میزبانی کی کوئی مثال نہیں ہے اور ہماری عوام کو اس پر فخر کرنا چاہیے۔ خاتون اول سمینہ علوی نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ لاہور میں خواتین شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری خواتین ترقی یافتہ ملکوں کی خواتین کی طرح ذہین ہیں کیونکہ وہ تعلیم، سیاست اور زندگی کے دوسرے شعبے میں اہم خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اور ہمارے ملک کا آئین عورتوں کو وراثت میں حق دیتا ہے، تاہم انہیں وراثت میں اپنا حصہ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ خاتون اول نے کہا کہ موجودہ حکومت خواتین کے تحفظ اور انہیں پیدائشی حقوق دلوانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے خواتین کے چھاتی کے سرطان کے علاج میں سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں پولیو کے خاتمے کی 5 روزہ مہم شروع ہو گئی ہے۔ پنجاب میں حکومت نے 2 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا ہے اور مہم کے لیے 1,50,000 سے زائد پولیو ورکرز تعینات کیے ہیں۔ سندھ کے 30 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ 70,000 کارکن اور 10,000 سپروائزر مہم میں حصہ لیں گے۔ مہم کے دوران بلوچستان میں 5 سال تک کی عمر کے 25 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے اور اس مقصد کے لیے تقریباً 10,000 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انسداد پولیو مہم کے دوران خیبر پختونخوا کے 29 اضلاع میں 5 سال تک کی عمر کے 62 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران 30,000 سے زائد پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے پولیو ٹیمیں موجود ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ این 33 ہنگو کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کیا ہے۔ شیڈول کے مطابق امیدوار آج سے اگلے ماہ کی 3 تاریخ تک ریٹرننگ افسر کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ پولنگ 10 اپریل کو ہوگی۔ یہ نشست رکن قومی اسمبلی خیال زمان کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بچوں کے حقوق کے بارے میں قومی کمیشن نے آج اسلام آباد میں زبردستی تبدیلی مذہب سے متعلق پالیسی کا باضابطہ اجرا کیا ہے۔ پالیسی میں موجودہ قوانین میں
خلا کا احاطہ کیا گیا ہے اور بچوں اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی روشنی میں زبردستی تبدیلی مذہب کے واقعات کی روک تھام کے لیے متعلقہ فریقوں کی جانب سے خصوصی مداخلت کے لیے سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی وزارت تجارت کے اعلیٰ حکام آج تورخم سرحد پر ملاقات کر رہے ہیں، جس میں سرحد کے آر پار لوگوں اور مریضوں کے خوش اسلوبی سے نقل و حرکت سے متعلق متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تجارت و صنعت کے بارے میں وزیر اعظم بشیر عبدالرزاق داؤد پاکستان کی، جبکہ افغانستان کے وفد کی قیادت ان کے وزیر تجارت کریں گے۔ اسلام آباد میں جاری اعلامیہ کے مطابق دونوں فریق عارضی سفری دستاویزات کے اجرا، سرحدی راہداریوں کے اوقات بڑھانے اور مشترکہ سرحدی ڈھانچے کے قیام کا جائزہ لیں گے۔ کاروں کی تربیت اور افغانستان کے لیے انسانی امداد کی نقل و حمل بہتر بنانے کا بھی جائزہ لیں گے۔ ملاقات میں تورخم جلال آباد شاہراہ منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کے نظام الاوقات، پشاور جلال آباد اور کوئٹہ قندھار لگژری بس سروس شروع کرنے کے امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اور ہنگامی اجلاس آج ہوگا، جو اس میں یوکرین کے تنازع پر غور کیا جائے گا۔ جوہری توانائی اور عالمی ادارے نے بھی اپنی گورننگ باڈی کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں یوکرین میں روس کی مداخلت سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین میں جوہری توانائی کے 4 فعال جوہری پلانٹس اور جوہری فضلے کے متعدد مراکز موجود ہیں، اور لڑائی کے دوران ان میں سے کسی کو نقصان پہنچنے کی صورت میں اس کے ممکنہ نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ انسانی امور کی رابطہ کاری کے بارے میں اقوام متحدہ کے دفتر نے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتایا کہ یوکرین کے اندر 1,60,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ روس کی افواج نے جنوب مشرقی یوکرین میں 2 چھوٹے شہروں اور ایٹمی بجلی گھر کے ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے جنوب مشرقی علاقے زیپروزیوا میں بیردیزک اور انہرنسڈار کے قصبوں میں اور ایٹمی بجلی گھر کے ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین کے حکام کے مطابق دارالحکومت کیف اور بڑے شہر خارکیف میں آج سورج نکلنے سے پہلے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کے بری فوج کے بڑے شہری مراکز پر قبضے کی کوششوں کو پسپا کر دیا گیا ہے۔ یوکرین نے اس بات کو مسترد کر دیا ہے کہ روس نے ایٹمی بجلی گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر یوکرین نے کہا کہ ماسکو کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات بیلاروس یوکرین کی سرحد پر ہوں گے۔ روس کے سرکاری خبر رساں ادارے نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ مذاکرات آج شروع ہوں گے۔ کل رات لاہور میں پہلی بار پاکستان سپر لیگ جیتنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بنائے۔ جواب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 19.3 اوورز میں 138 رنز بنا سکی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی، اطلاعات و ارشاد کے وزیر مملکت فاروق حبیب اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اپنے الگ الگ پیغامات میں لاہور قلندرز کی ٹیم کو پاکستان سپر لیگ 7ویں ایڈیشن کا فائنل میچ جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ تاہم شمال مشرقی بلوچستان میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 23، کراچی 30، کوئٹہ 13، گلگت 15، مریب 12 اور مظفر آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم سرد، لیہ میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ جموں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں صدائے پاکستان۔
جی میں ہوں آپ کی میزبان مصباح شمیم، میرے ساتھ میرے ساتھی میزبان ہیں نذیر تبسم. اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پروڈیوسر طارق کلیم. آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سہیل خان بنگش. جی سر، آپ مزید اپنی معلومات سے لوگوں کو تھوڑا سا آگاہ کیجیے کہ آپ زراعت کے شعبے میں کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس کے لیے زیادہ اپرچونٹیز ہیں نوجوانوں کے لیے یا لوگوں کے لیے کہ جس میں وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں کم وقت میں اور کم سے کم جس میں مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. شمیم صاحب آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ زراعت تو اتنا بڑا ایک وسیع شعبہ ہے کہ اس میں جہاں بھی قدم رکھیں تو وہیں پہ اپرچونٹیز ہیں. اگر آپ کاشتکاری میں قدم رکھتے ہیں تو اپرچونٹیز ہیں. اگر یہ جو ہم ابھی بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی پانی کا اگر کوئی پانی کی ٹیکنالوجی پہ ہی کام کر لے تو اس میں بھی بہت سارے مواقع ہیں. اسی طریقے سے پیداوار سے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے جو پروڈکٹس ہیں وہ بنتے ہیں. مثالیں ہم نے پہلے بھی دی ہیں، اس میں بھی لوگ آ سکتے ہیں. اسی کے اندر انڈسٹری لگتی ہے، کاٹیج انڈسٹری لگتی ہے، تو آپ لوگ انڈسٹری میں بھی آ سکتے ہیں. تو کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے. ہم اس وقت پی پی ایف جو ہے وہ 500 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو سپورٹ کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی شعبے میں اس میں، کیونکہ میں بحیثیت ایک طالب علم کے میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ کام کرو، کیونکہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا. اب وہ اس کا اپنا ضلع ہے، اپنا علاقہ ہے. میرے علاقے میں کسی بھی زرعی شعبے سے یا کوئی بھی مصنوعات جس میں میں نے آپ کو بتایا آم ہے، کیلا ہے، کھجور ہے، پیاز ہے، اس میں ٹماٹر ہے، اس میں انگور ہے، اولیو ہے اور لائف سٹاک ہے، تو وہ زیادہ بہتر ان کو پتہ ہوتا ہے. ہم اپنی طرف سے ان کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیتے. ہاں اگر ان میں وہ آنا چاہتے ہیں تو بہت ہی زیادہ آمدن کمانے کے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو روزگار کے مواقع ان کو مل سکتے ہیں. گرانٹس ہم دیتے ہیں، تربیتیں جو ہیں تو وہ آئی ٹی سی اور ایف او دیتے ہیں، اور آئی ٹی سی جو ہے وہ حکومت کی سطح پر جو ہے وہ پالیسیز کے اوپر بھی کام کر رہا ہے. سر کیا جو میرا خیال یہی ہے بالکل کہ جو سہیل خان بگش جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آرام دہ طریقہ اور جو ہم نے ڈھونڈا ہے اپنی سہل کوشی اور سہل اپنی آسانی کے لیے، وہ تو یہی ہے کہ ایک نوکری ملے 10,000 20,000 50,000 60,000 اور اسی میں ہم جو ہے اپنا بجٹ وہ کریں اور آگے چلیں. لیکن اگر آپ کے ساتھ عزم مصمم اور پختہ ارادہ ہے تو ایسا تو فرہاد نے شیریں کے لیے جو ہے دودھ کی نہر جو ہے وہ کھود دی تھی. وہ بھی ایسے سنگ و آہن والے جو ہے پہاڑوں کے بیچ، پہاڑی سلسلے کے بیچ اس نے جو ہے یہ کر دیا تھا. اور یہاں تو ماشاءاللہ اتنی سہولتیں اور اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ سہیل خان بنگش اناؤنس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بینک ہیں اتنے سارے، اتنے دوسرے جو ہے وہ دوسرے ادارے ہیں، اور آپ تو آپ کی فصلوں کی، آپ کی پروڈکٹس کی ساتھ انشورنس بھی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے. ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا صاف پانی کے جو منرل واٹر کے جو پلانٹ لگتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں؟ نہیں جی، وہ اس میں شامل نہیں. وہ اس میں شامل ٹھیک ہے. زرعی مقاصد کے زرعی لیے جو آپ مقاصد پانی کے وہ لیے کرتے بالکل ہیں، صاف پانی کا پروجیکٹ الگ سے ہے، وہ الگ سے وہ الگ ہے. تو ان زراعت میں خصوصاً پھر جب ہم بات کرتے ہیں ہارٹی کلچر ہم کہتے ہیں سبزیجات اور پھلوں کو. تو جو بھی سبزیجات، پھل اور مال مویشی سے منسلک جتنے بھی کاروبار ہیں تو ہم اس کی سپورٹ تو ڈیری پروڈکٹس، جی بالکل ایگری بیسڈ جتنی بھی ہیں وہ ساری جو ہے بھی ایگری بیسڈ ہے میرے حساب سے. بالکل، کیوں نہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے کارپیٹ جو ہے، اب ہمارا وول جو ہے وہ ہمارا ایک ویلیو چین ہے. اس میں کیا کہتے ہیں بلوچستان میں اور ان علاقوں میں جو ہے وہ یہ بھیڑ بکریاں بہت ہوتی ہیں، ان کی اون آتی ہے، ان سے وہ اون کا دھاگا بنتا ہے، اس سے پھر وہ کارپیٹ بناتے ہیں. وہ بھی ہماری ایک ویلیو چین ہے. بالکل.
माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आप जो है वो इस हवाले से, सामीन भी इस हवाले से जो है यकीनन वो बात कर सकते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो सुहेल ख़ान बंगश को जो है वो ज़हमत देते रहेंगे। इंशाअल्लाह वो हमारे प्रोग्राम में, PPF के इसी तरह गुरबत मिटाओ बहुत प्रोग्राम है, उनके हवाले से भी हम जो है वो साथ वो ज़हमत दिया करेंगे। तो सुहेल बंगश साहब, इसमें जो है वो बाकी जैसे चीज़ें आती हैं, कुछ कोई पथरीली ज़मीन है, कोई कैसी है, कोई सॉइल टेस्टिंग, कोई ये वो, कुछ उस हिसाब से भी कोई जो है वो सहूलत फराहम करता है PPF या? हम तो शायद जी शायद उस तरीके से सहूलत फराहम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ही ग्रेस प्रोजेक्ट में एक और बहुत अच्छी सहूलत है, वो ये है कि जो कारोबारी तबका है, जो हमारी जिनको जिनको आप यूँ कहें कि हम गोद लेंगे, ग्रेस PPF ग्रेस गोद लेगा, बिल्कुल। तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि उनकी ऑडिट करवाना, उनकी जो कारोबार की निज़ाम है, HR का निज़ाम है, फाइनेंस का निज़ाम है, प्रोक्योरमेंट का निज़ाम है, इस एडमिनिस्ट्रेशन का उनका अपना निज़ाम है, उस निज़ाम के ऊपर काम करना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन आप ये चाहते हैं कि उसको रजिस्टर कराना है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से तमाम तर सहूलियात जो हैं और मदद जो है वो ग्रेस प्रोजेक्ट जो है वो भी फराहम करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कारोबार के लिए ग्रांट दे देना या हुनर की तरबियत और कारोबार की तरबियत दे देना, बल्कि साथ ही साथ जो उसकी लीगैलिटीज़ हैं, जो कानूनी तकाजे हैं उसके कारोबार के, उनको पूरा कराने में भी हम उनकी ज़रूर जो है मदद और सहूलत फराहम करेंगे। माशाल्लाह, मिसबाह इस हवाले से और आज़म को महमेज देने के लिए कोई नगमा खूबसूरत या कोई गीत या कोई जी गाना? बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब तो आलम से सदाए साज आती है मुझे, दिल की आहट से तेरी आवाज आती है मुझे, दिल की आहट से तेरी आती है मुझे, दिल की आहट से तेरी। या समात का भरम है या किसी नगमे की गूंज, या समात का भरम है या किसी नगमे की गूंज, एक पहचानी हुई आवाज आती है मुझे, एक पहचानी हुई आवाज आती है मुझे। अब दो आलम से सदाए साज आती है मुझे, दिल की आहट से तेरी। किसने खोला है हवा में गेतों को नाज से, किसने खोला है हवा में गेतों को नाज से, नर्म रो बरसात की आवाज आती है आती है मुझे। अब तो आलम से सदाए साज आती है मुझे, दिल की आहट से तेरी। उसकी नाजुक उंगलियों को देख कर अक्सर
साज आती है मुझे, एक हल्की सी सदाए साज आती है मुझे, अब दो आलम से सदाए साज आती है मुझे, दिल की आहट से तेरी। माशाअल्लाह मिसबा, आपने बहुत खूबसूरत नगमा हमें सुनाया। इस हवाले से जैसे हमारी ये बातचीत चल रही है तो इस वक्त तो एग्रो बेस्ड कारोबार के लिहाज से तारिक कलीम ने हमारे लिए चाय भी फराहम कर दी है और माशाअल्लाह बिस्किट भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का जो है वो हसूद है। तो इसी हवाले से अपना सुहेल खान बंगे साहब, आप कुछ हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कोई मशवरा दे सकते हैं कुछ, कि वो जो है वो यहाँ आकर क्या कर सकते हैं और कैसे, ये कोई जो है वो खास? मेरे ख्याल में तो वो जब वो आए अल्लाह करे तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, बल्कि उनके लिए क्या, ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो वहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फार्मिंग देख रहे हैं, न्यू एग्रीकल्चर देख रहे हैं, न्यू मेथड्स देखते हैं, न्यू प्रोसेसेस देखते हैं। हम तो यूट्यूब पे देखते हैं ना, वो तो अपनी आंखों से देखते हैं। बिल्कुल, वो तो वहाँ के नए नए आइडियाज यहाँ पे लाकर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जब वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है और दीगर किसान भी उसको देखेंगे। वो न्यू वैरायटी यहाँ पे ला सकते हैं कि जो वैरायटी वहाँ पे लोग कि एक अंगूर का जो वो है, क्या कहते हैं, बेल है, उससे कैसे 100 के हवाले से, क्या कहते हैं, सैकड़ों के हवाले से किलो में अगर देखे तो अंगूर हासिल की जा सकती है। ऑलिव कैसे हासिल किए जा सकते हैं, कितनी जल्दी हासिल किए जा सकते हैं, ये तो उनको बहुत ज़्यादा पता है हमसे। वो तो वहाँ की टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो तो वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ ला सकते हैं। ये तजर्बा जो है बहुत बेसिक चीज़ है, ये बहुत बेसिक है। और हमारे बहुत सारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो माशाल्लाह इस वक्त जो है अपनी नींद से बेदार हो चुके होंगे, अपने जो है वो कारोबार के लिए, अपनी जो है वो मुलाजमत के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अपने घरों से निकल रहे होंगे, या वो भी इस वक्त चाय या कॉफ़ी की चुस्की ले रहे होंगे, तो उनके लिए ये सोचने का बहुत बेहतर मौका है। फ्रेश जहन के साथ, फ्रेश सोच के साथ वो भी ज़रूर इस तरफ जो है वो सोचें और तवज्जो दें कि एक वक्त वो आने वाला है जब पाकिस्तान में बाहर से जो है वो लोग आएंगे यहाँ पर जो है कारोबार करने के लिए, यहाँ कारोबार ढूंढने के लिए, यहाँ उसको आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल जैसे आजकल यहाँ से लोग बाहर जाने का सोचते हैं। बिल्कुल जी, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ नज़ीर तबस्सुम साहब। बात यह है कि वसाइल यहाँ मौजूद हैं, और मैं हुकूमत से भी जैसे ग्रेस प्रोजेक्ट है, ये मौके हैं, ऐसे ही PPF के और जो है तो प्रोजेक्ट्स हैं, वो मौके हैं, ठीक है। और बहुत सारे इदारों ने, गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने भी बहुत सारे जो है तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं जिनसे वो इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे माशाल्लाह बहुत सारे इलाकों में, जैसे शिंक्यारी में जो है वो चाय के बागात जो है वो बहुत जो है वो बिल्कुल कामयाब तजर्बा हुआ है। जैतून का जो है बहुत कामयाब तजर्बा हुआ है, बिल्कुल बहुत बड़े इलाके में जो है वो जैतून काश्त हो रहा है, ओलिव्स काश्त हो रहे हैं। इसी तरह तमाम, इवन मैं तो हैरान हूँ कि इस्लामाबाद जैसे सख्त मौसम में, सर्द मौसम में जो है वो लोगों ने आमों के पौधे जो है वो काश्त कर लिए हैं, और वो जो है यहाँ पर ये आप देखिए जी कि जो आपने जैतून की बात की है, तो हमारे PPF का एक और प्रोजेक्ट है जिनके ग्रुप हेड हैं शम्सुद्दीन साहब, तो सॉरी शम्स साहब, तो शम्स साहब जो है वो वहाँ पे, वो और उनकी टीम जो है तो 3 इंडस्ट्रीज बलूचिस्तान में हम किसी वक्त उनको भी जहमत देंगे अपने प्रोग्राम में कि आएँ और अपने तजुर्बात शेयर करें और नौजवानों को जो है वो ज़्यादा बूस्टअप करें इस हवाले से। बिल्कुल बुलाएंगे जनाब। और आपने एक और बात की थी कि सवाल जवाब के ऊपर, तो मैं ख्वाहिश करूँगा कि कभी आप मुझे दोबारा बुलाइए ताकि लोग सवाल करें। इंशाल्लाह हम बार बार बुलाएंगे। हम चाहेंगे कि लोग जो है वो कारोबार, कोई भी हुकूमत जो है
جی وہ ملازمتیں اپنے تمام یوتھ کو جو ہے وہ نہیں فراہم. بے شک جی، پوری یہ دنیا بہت میں ایسا مشکل ہی ہے، پوری دنیا میں تو ایسا یہ ہی ہے. کاروبار اور یہ انسینٹو جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے، اور اس کے لحاظ سے جو ہے وہ آگے بڑھنا ضروری ہے. ایسے ہی ہے. جی سہیل خان صاحب، ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا ابھی، کہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ملٹی گرینز کا، ویٹ کے ساتھ، جو اس کی کیا افادیت ہے اور کیا اس کے بارے میں آپ ہمارے سامعین کرام کو کوئی معلومات فراہم کریں گے؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا جی. اچھا. یہ بالکل بہت ہی ٹیکنیکل سوال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو کوئی ڈاکٹر صاحب ہی اس کا جواب دے سکے گا. بہرحال اگر آپ ملٹی گرین اور ویٹ کے اوپر اگر آپ کاروبار کی بات کریں گے تو پھر وہ میں ضرور آپ کوئی کریں بات گے. ضرور بتا دوں گا. جی سامعین کرام، آپ پروگرام سن رہے ہیں صدائے پاکستان، اور یہ ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس سے ہم مخاطب ہیں، اور یہ اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پروڈیوسر طارق کلیم صاحب. میں ہوں آپ کی میزبان مصباح شمیم، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں نذیر تبسم، اور ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں سہیل بنگش صاحب، جو کہ زراعت کے بارے میں آپ کو مفید معلومات فراہم کر رہے تھے. اب یہ چلتے ہیں ایک نغمے کی طرف. جی سامعین کرام، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سہیل بنگش، اور ہمارے ساتھ ساتھی میزبان میرے ساتھ موجود ہیں نذیر تبسم صاحب. میں ہوں آپ کی میزبان مصباح شمیم، اور اس پروگرام صدائے پاکستان کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پروڈیوسر طارق کلیم. جی سہیل صاحب،
کیا آپ کہیں گے کہ چلیں آپ نے اپنے پروفیشن کی تو بہت ساری باتیں آپ نے اپنی بتائیں، کچھ اپنے زمانے طالب علمی کی بتائیے کہ آپ کا اس طرف رجحان کیسے ہوا ایگریکلچر کی سائڈ پہ، اور کیا آپ کا تعلیم کا پس منظر کچھ بتائیے. دیکھیے سچی بات تو یہ ہے میں بہت نالائق اسٹوڈنٹ تھا. ایسے ہی کاروبار کی طرف آتے ہیں اور اور نئے نئے آئیڈیاز دیتے کرتے کرتے آئی واز بلو ایوریج اسٹوڈنٹ. لیکن یہ تھا کہ ماں باپ کی خواہش تھی کہ یہ کچھ کر جائے کچھ کر جائے. ماشاء اللہ. تو مجھے پھر ایک موقع ملا کراچی میں ایک ٹریننگ کا جو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کے اوپر تھی، وہ 32 دن کی تھی. ماشاء اللہ. تو جب میں نے وہ ٹریننگ حاصل کی 32 دن کی، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی فیلڈ ہے تو وہ یہی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے تو میں اسی میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرتا گیا. میں محنت کرتا گیا، لگن تھی، جذبہ تھا، جو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے بچوں میں تھوڑا سا کم ہے. ہمارے وقت میں وسائل اتنے نہیں تھے، ہمارے وقت میں یہ لیپ ٹاپس نہیں تھے یا موبائلز نہیں تھے. تو لیکن ہم میں پوچھنے کی خواہش، کچھ سیکھنے کی خواہش ضرور ہوتی تھی. ہم پیدل چلے جایا کرتے تھے، پیسے نہیں ہوتے تھے تو ویگنوں پہ اوپر لٹک کے چلے جایا کرتے تھے کہ چلو وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ سر نظیر تبسم ہوں گے، میں ان سے کچھ سیکھ لوں گا. یہ جو ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں تو اس کا تھوڑا سا کم ہے. بہرحال میں کانوینٹ میں پڑھا، کیڈٹ کالج کوہاٹ میں پڑھا، اور میں سرحد یونیورسٹی سے میں نے MBA کیا ہے. ماشاء اللہ. جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ آج کے نوجوانوں میں جو یہ ایک کیوریوسٹی ہے اس کا لیول بہت کم ہے، تو کیا یہ گوگل کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس، بچوں کے پاس گیجٹس اتنے ہیں اور ان کے پاس انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ ایک یلغار ہے معلومات کی جو ہماری نوجوان نسل پہ بھی اور بچوں پر بھی ہے، اس کی وجہ سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید ان کی فزیکل گیمز جو ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں، باہر نہیں نکلتے کھیلنے کے لیے، لوگوں سے سوشلائز کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے کہ ان کے یہ شوق جو ہیں اور محنت کا اور جذبہ یہ کم ہو گیا ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ ابھی PSL کا میچز بھی چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی دلچسپی ہے آپ کو؟ میں نے تو جی PSL کا کوئی میچ بھی نہیں چھوڑا، سارے میچ ریگولر دیکھے ہیں. اور ظاہری بات ہے پاکستان، میں تو بلکہ کئی دفعہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے یہ بھی کہتا ہوں کہ اب ہاکی کی جگہ پہ کرکٹ کو جو ہے تو پاکستان کا نیشنل گیم جو ہے، قومی کھیل جو ہے، یہ اس کو بنا دینا چاہیے. کیونکہ پوری قوم جو ہے نا، ایک چھوٹی سی جگہ آپ کو چاہیے کرکٹ کھیلنے کے لیے، ہاکی کے لیے پورا ایک بڑا گراؤنڈ چاہیے. تو یہ اتنی پاپولر ہے کہ بڑا ہو چھوٹا ہو، اب تو اسٹریٹس میں جو ہے وہ کرکٹ کھیل لیتے ہیں اور باقی جگہوں پر بھی، اور گھروں میں لانز میں بچے سب کھیل رہے ہیں. اور ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم تو کھیلتے ہی 20-20 تھے. ہمارے چھوٹے علاقوں میں دوپہر کے بعد ہی کرکٹ میچ شروع ہوتا تھا، شام سے پہلے ختم ہونا تھا. سچ بات ہے، 2020 تو وہیں سے سچ بات ہے. اگر دیکھیں تو یہ گلی ڈنڈا جو ہے یہ ابتدائی شکل ہے، ابتدائی شکل ہے، یہیں سے گرو کر کے اس نے کرکٹ کی. لیکن خان صاحب آپ کا جو ہے، آپ نے ماشاءاللہ کیڈٹ کالج سے پڑھا، اور کیڈٹ کالج کا تو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے. آپ نے MBA کیا، لیکن اس طرف یہ ایگری بیسڈ پروگرام، کاروبار اور ان چیزوں کی طرف کیسے آ گیا؟ اس میں جی بات یہ کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میں کاروباری ترقی پہ کام کرتا ہوں. تو مجھے ایک موقع ملا تھا تقریباً کوئی 2006-07 میں، جس میں چارسدہ اور مانسہرہ، شانگلہ، دیر، بٹاگرام، ان مردان، ان علاقوں میں ورٹیکل فارمنگ کے اوپر جو ہم افقی وہ کرتے ہیں، فارمنگ کرتے ہیں. بالکل. تو اس کی پر مجھے اور یہ بڑے زرخیز علاقے ہیں، اور زرخیز علاقے ہیں. تو وہاں پہ میں پروجیکٹ مینیجر تھا. تو میں سارا دن اور کئی دن کسانوں کے ساتھ ہی رہتا تھا. ماشاءاللہ. وہاں سے میں نے زراعت سیکھی. تو جب آپ 3400 کسانوں کے ساتھ کام کر لیں، اور آپ کا دلچسپی بھی تھی اس میں، اور دلچسپی بھی اسی میں، بالکل. جب آپ کی دلچسپی ہو تو پھر آپ خود بخود اس فیلڈ میں، بالکل دلچسپی بھی یہی تھی. میرے رزق روزی کا ذریعہ بھی یہی ہے. میں اگر کنسلٹنٹ رہا ہوں، میں نے ساری عمر جاب تو نہیں کی، میں کنسلٹنٹ بھی رہا ہوں. تو کنسلٹنسیز بھی مجھے اسی چیز کی ملتی تھی کہ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ میں، پھر انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کا ٹرینر ہونا. تو یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے. تو ادھر سے جو ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور یہ شوق جو ہے میرا کم نہیں ہو رہا ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی خوشی میں مصباح کو ایک اور گانا آپ سامعین کی جو ہے وہ
سماعت کے لیے جو ہے وہ گوش گزار جی کریں تھوڑا سا جو ہے ذرا ایک پڑھو گے اور جو لکھو ہے گے اس میں وہ تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب چلیے سنتے ہیں ایک بالکل گیت الٹ اسی ہے کے. یہ چیز جو ہے جی وہ بالکل. لکھے پڑھے ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے، لکھے پڑھے ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے، اس خط میں تمہیں ہم کیا کیا لکھنے کے بہانے لکھتے، کچھ خواب ادھورے لکھتے، کچھ گیت سہانے لکھتے، لکھے پڑھے ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے. جو بات ابھی تک تم سے گھبرا کر بول نہ پائے، جو بھید تمہارے آگے شرما کر کھول نہ پائے، اپنا دیوانہ پن تو، اپنا دیوانہ پن تو کھل کر دیوانے لکھتے، لکھے پڑھے ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے. لکھتے کہ گھنی برکھا میں سورج کی کرن لگتی ہو، ساون کی گھٹا میں لپٹا چندا کا بدن لگتی ہو، یادوں میں تمہاری کھو کر، یادوں میں تمہاری کھو کر ہم بھی افسانے لکھتے، لکھے پڑھے ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے. جب شام کو ٹھنڈی ٹھنڈی دکن سے ہوا آتی ہے، ہر سانس میں دھیمی دھیمی ایک آگ لگا جاتی ہے، کٹتے ہیں تمہارے غم میں، کٹتے ہیں تمہارے غم میں کیسے وہ زمانے لکھتے، لکھے پڑھے ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے، اس خط میں تمہیں ہم کیا کیا لکھنے کے بہانے لکھتے، کچھ خواب ادھورے لکھتے، کچھ گیت سہانے لکھتے، لکھے پڑھے ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے. جی لکھے پڑھے ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے. تو لکھنا پڑھنا تو ضروری نہیں ہے. آج کی جو معلومات ہیں اور آج کی جو ماڈرن دور ہے اس نے تو ثابت کر دیا کہ جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں انہوں نے تو اتنا لکھا پڑھا لیکن نہیں ہے. مصباح یہ لکھا پڑھا ہونا جو ہے یہ سونے پر سہاگا ہے. باقی کاروبار کے لیے بھی، کھیل کود کے لیے بھی، کرکٹ کے لیے بھی، باقی چیزوں کے لیے بھی پڑھنا لکھنا بہت ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کی سمجھ نئی ٹیکنالوجی کو آپٹ کرنے کا سلسلہ وہ آپ کا جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ بھی ہمارے جناب سہیل خان بنگش جو ماہر پروڈکٹس مصنوعات ذریعہ ہیں
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ماشاءاللہ کرکٹ اور اس میں بھی بہت شوق رکھتے ہیں. اور جیسا کہ سامعین آپ جو ہے وہ جان چکے ہیں ہمارے شروع کے جو ہے کمنٹس میں کہ پی ایس ایل تو ختم ہو چکا ماشاءاللہ. لاہور قلندرز نے جو ہے وہ میدان مار اور ان لی کو ہے. بہت بہت مبارک ہو لیکن پورے یہ ہے پاکستان کو. بلکہ لیکن جیسے یہ ختم ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ لینڈ کر رہی تھی اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں جو ہے وہ مقیم ہے. اور ماشاءاللہ ابھی جلد ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ راول پنڈی کے میدانوں کو بھی کرکٹ گراؤنڈز کو بھی جو ہے وہ کراؤڈ سے بھرا ہوا کھچا کھچ جو ہے وہ دیکھیں گے. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ جب آپ کسی ملک کی امیج کی بات کرتے ہیں تو یہ ملک کا امیج بننے جا رہا ہے. اب جب انٹرنیشنل کرکٹ کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک اور غیر ملک آ رہا ہے, وہ یہاں پہ کئی دن رہے گا, تو ظاہری بات ہے جب وہ واپس جائیں گے تو وہ خوبصورت یادیں لے کر جائیں گے, نہ وہ صرف وہاں سے لوگوں کو بات کریں گے. بالکل. اور اس سے نہ صرف جو ہے وہ ٹورزم کے نئے ایونیوز جو ہے وہ سارے دریافت ہوں گے, اسی سے اور لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ انسپائر ہوں گے, اسی طرح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئیں گے اور اس طرح ملک کا ایک ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اور بڑھ سکے. بالکل جی. اور جب ٹورزم بڑھے گا تو اس کے ساتھ ایگری بیسڈ مصنوعات کی جو ہے وہ کھپت بھی اور زیادہ بڑھے گی. اور کیا پتہ انہیں میں سے آپ کو جو ہے وہ کوئی ایکسپورٹ کرنے والا کو ماہر بھی مل جائے اور آپ کی جو ہے وہ قسمت جاگ اٹھے اور آپ جو ہے وہ نذیر کیا تبسم کہتے ہیں صاحب سہیل ابھی خان؟ نذیر تبسم صاحب ابھی تو ہم ایگریکلچر ٹورزم کی بات کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی ایگریکلچر ٹورزم ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے جی, بالکل. کیونکہ جب اور ظاہری بات ہے آپ کا ٹورزم ضروری نہیں ہے کہ باہر سے آئے, ڈومیسٹک ٹورزم کی بھی بات ہوتی ہے, یعنی اپنے ملک کے لوگ جو ہیں جو مختلف اور شہروں سے اور صوبوں سے آتے ہیں, کسی دوسرے صوبے جاتے ہیں, بالکل. تو ان کے لیے بھی کوئی ایسی جاذب نظر چیزیں ہونی چاہیے. جی ہاں بالکل. جیسے ناردرن ایریا کا ذکر کریں تو اس میں اسکردو ہے, جھیل سیف الملوک ہے, ہمارے یہاں گلگت ہے, ہنزا ہے, اور ہنزا کا آپ کو پتہ ہے کہ جو پولو کا میچ ہے وہ ورلڈ لیول پہ آتا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ چترال. بالکل. ایون مصباح آپ جو ہے وہ تھر پارکر جی اس کو دیکھیں, اس ریگستان کی اپنی ایک کشش ہے, بالکل. بشرطے کہ آپ جو ہے وہ ٹورسٹ کو جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا ایک انسپائرنگ جو ہے وہ کوئی ان کو انسینٹیو دے, انسینٹیو دے, ان آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. کوئٹہ اور زیارت کے پہاڑ اور آگے بے شک. چاگی مکران اور جو ہے اس کے پنجگور کے جو ہے وہ پہاڑ اور اس کے ساتھ پوری ساحلی پٹی جو ہے. بالکل بالکل صحیح یہ کہنا. میں آپ کو بتاؤں جی کہ ہمارا جو گروپ ہے TRIPL-I انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ انوویشن اینڈ انٹیگریشن, ہم ایک پروجیکٹ اب شروع کرنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ ناردرن ایریاز میں, خصوصاً GB میں, اور وہ بھی ٹورزم کے اوپر بھی اس میں ہمارے پاس ہے, اور تو وہاں بھی جو ہے تو بہت سارا یوتھ جو ہے ان مواقع سے بھی بہت فائدہ حاصل کر سکتا یہ ہے. ٹورزم ہر جگہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. بالکل ماشاءاللہ. اس کے ساتھ تو اتنا زیادہ ایریا ہے, کراچی سے لے کر گوادر تک جو ہے اتنی بڑی ساحلی پٹی ہے ہمارے پاس. بالکل. اور پوری ایک کوسٹل ہائی وے ہے, اتنا لاجواب جو ہے وہ بن چکی ہے. بالکل بالکل ایسے تو اس کے ساتھ کتنا آپ ٹورسٹ ریزارٹ جو ہے وہ سارے قائم کر سکتے ہیں, اور اس میں جو ہے میرے خیال میں ہم تو گورنمنٹ کو صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, اور عمران خان کا تو جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا تو نظریہ ہی ٹورزم سے شروع ہوتا ہے, تو اگر گورنمنٹ اس پر کچھ کرے گی تو اور بھی زیادہ بہتر ہوگا. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں دوسرے, ان کو صرف پروٹیکشن چاہیے, ورنہ ان کے جو ہے وہ انسینٹیو, ان کے مائنڈ میں پروگرامز چیزیں وہ بہت ہیں. جی ہاں, گریسپ ان کو کرنا چاہیے کسی طرح بھی. بس جی ہمارا گریسپ پروگرام ہی ان کو گریس پروگرام جو ہے ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کم از کم اس میں ٹورزم میں بھی وہ آئیں, اور نہیں تو کم از کم یہ ایگریکلچر ٹورزم کے اوپر گریسپ کو ضرور سوچنا چاہیے. آپ نے بڑی زبردست ایک بات کی اور میں اپنی سینئر مینجمنٹ سے ضرور شیئر کروں گا. یعنی ہم سمندر کے پانی کو جو ہے اپنی ایگریکلچر بیسڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, پروڈکٹس کے لیے, انڈسٹری کے لیے بہت استعمال کر سکتے اور بہت سارے ممالک کر بھی رہے ہیں. بالکل جی, بہت سارے. جی سامعین کرام, یہ ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس ہے اور آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے پاکستان, جس کو پیش کرتے ہیں پروڈیوسر طارق علیم. سامعین کرام, ساتھ ساتھ ہمیں فیس بک پر لائیو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ بہت سارے ناظرین جن کو ہم کمنٹس پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, جس میں سے بہت ہی
اچھے ریمارکس جو لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا فیس بک پر، ان میں سے جمشید فاروق صاحب ہیں، زہرش ایوان ملک ہیں، شامیر ایوان ملک صاحب ہیں، اور محمد اکبر صاحب ہیں، اور سلمہ خان صاحبہ ہیں جو جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اور ہمیں دیکھ کر ہمارے بارے میں بڑے مثبت وہ ریمارکس دے رہی ہیں. تو سامعین کرام، آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں ریڈیو پاکستان کی ورلڈ سروس پہ. اور جی نذیر صاحب، اس حوالے سے جو ہے ہم سامعین سے، اور خاص طور پر یہ تو ہمارے ناظرین ہو گئے، جب ہم فیس بک جی پر جا رہے ہیں تو وہ ہمیں باقاعدہ دیکھ بھی رہے ہیں. دیکھ بالکل بھی رہے ہیں. ہم ان سے ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کریں گے، یہ درخواست بھی کریں گے کہ وہ ہمیں یہ پروگرام مزید بہتر کرنے کے لیے، اس میں ابھی بھی جو ہے وہ کئی ستارے جگمگا رہے ہیں، لیکن اس میں مزید چاند ٹانکنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ مشورے بھی دے سکتے ہیں. جی، آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک اسپارک کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے مشوروں سے بھی نواز سکتے ہیں. جیسے کہ نذیر صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے مفید مشورے یا کسی جو ٹاپک کے حوالے سے آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے ذریعے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں ایک نغمے کی جانب. نئے سال کی ابتدا ہم کریں محبت سے، نئے سال کی ابتدا ہم کریں محبت سے، رات تیری زلفوں میں ڈھلے تو دن نکلے تیری صورت سے. بھر کے پینے نئے سال کا دامن آؤ خوشیوں سے ہم سینے، آنکھوں کو پیار کا گھر کر لیں تو دل کو جیت چاہت سے. نئے سال کی ابتدا ہم کریں محبت سے. اپنا بنا لیں الفت سے. نئے سال کی ابتدا ہم کریں محبت سے، ہر دل کو جو پیار ملے تو دنیا بھی ہو جنت سے. نئے سال کی ابتدا ہم کریں محبت سے، رات تیری زلفوں میں ڈھلے تو دن نکلے تیری صورت سے. نئے سال کی ابتدا ہم کریں محبت سے. جی سامعین کرام، آپ پروگرام سن رہے ہیں صدائے پاکستان، جو کہ خصوصی طور پر پیش کیا جا رہا ہے مغربی یورپ اور برطانیہ کے سامعین کے لیے، اور یہ ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں نذیر تبسم اور سہیل بنگش صاحب، ہمارے مہمان خصوصی اس وقت تشریف رکھتے ہیں.
ابھی بریک میں جو آپ بات کر رہے تھے محبت کے بارے میں کہ کائنات جو ہے، کائنات کی تخلیق جو ہے وجہ محبت ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے میں تو بحیثیت ایک انسان کی اور ایک مسلمان کی اس کی پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات، تو جب وجہ کائنات ہیں تو وہ وجہ محبت ہی تھی. جب آپ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین تو اس کائنات سے بھی 1000 سال پہلے لکھی گئی تھی، یاسین والقرآن الحکیم، بالکل. تو یہ تو تعلق ہی محبت سے ہے. اور اللہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے مانگو، میرے پاس آؤ، میری بات کرو، میرا ذکر کرو. ایون اللہ نے جو ہے وہ انسان کو، اپنے بندے کو جو ہے اتنی تعظیم دلائی ہے، وہ اتنا محبت کرتا ہے اپنے بندے سے بالکل، کہ اس نے تمام فرشتوں سے جو ہر وقت اس کی عبادت کرتے تھے، جنات سے سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. یہ اور کوئی معمولی بات معمولی نہیں. بات نہیں. یہ معمولی. وہ اللہ، وہ خدا جو صرف اپنے آپ کو سجدہ کرا کے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور کسی کو نہیں اس نے کہا کہ اور انسان. اور پھر یہ دیکھیے میں آپ کو یہاں دوسری بات بتاتا چلوں کہ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اپنی ہماری امہات المومنین یعنی اپنی بیویوں سے محبت کرنا، اپنی اولاد سے محبت. عائشہ آتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے دوستوں سے محبت کرنا، اپنے دشمنوں سے، یعنی وہ دیکھیے نا وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہیں، اللہ معاف کرے، اور ان کی جو ہے تو تیمارداری کے لیے چلے گا، پوچھنے چلے گا. ہاں وہ نہیں آتے کسی روز کوڑا کر کے، نہیں تو اللہ کرے اس کو کیا ہو گیا، بالکل وہ اس کی خیریت معلوم کرتے. تو دوستوں سے محبت کرنا، لوگوں سے محبت، اور ان کا تو درس ہی محبت تھا. اور ایون ہمارے یہ جتنے بزنس ہیں، ہمارے جتنے یہ کاروبار ہیں، ہماری جتنی یہ جو ہے ملازمتیں ہیں، یہ ساری ڈیڈیکیشن مانگتی ہیں، یہ ساری جو ہے آپ کی توجہ مانگتی ہیں، آپ سے محبت. اور جتنا محبت اور خلوص اور ان کے ساتھ آپ ان پر کام کریں گے، ان پر زیادہ توجہ دیں گے، اتنے زیادہ ریزلٹس، اتنے زیادہ خوشگوار نتائج آپ کو حاصل. بے شک. نذیر صاحب ابھی آپ نے جو بات کی تھی کہ سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام فرشتوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے، وہ آج چونکہ 27 رجب کی رات ہے اور معراج کا موقع ہے، اور اس میں دیکھیں کہ جو فرشتوں کے سردار تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ جب معراج کی رات، تو انہوں نے بھی ایک خاص پوائنٹ پہ جا کر کہہ دیا کہ اس سے آگے جو ہے سدرۃ المنتہا، اس کے بعد جو ہے وہ حضور. تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات اور اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ملاقات کے لیے، اور اس سے بڑھ کے اور انسان کی کیا اہمیت ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جو بھی وہ سرگرمیاں کرتا ہے، اور ہر کام میں اس کی نیت جو ہے وہ یہ ہو کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر کامیابی اس کے ہر جگہ پہ قدم چومتی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. میں یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر بات کر رہے تھے، دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ علم و فن کے دیوانے عاشقی سے ڈرتے ہیں. واہ واہ. تو یہ تو کاروباری لوگ جو ہے نا، کاروبار کرنا تو عشق کرنے کے مترادف ہے، محبت کے مترادف ہے. بالکل. جو آپ کو سونے ہی نہیں دیتا، سونے ہی نہیں دیتا، بالکل. جو آپ کو جگائے رکھتا ہے، ہر وقت الرٹ رکھتا ہے. تو کاروبار جس نے بھی کرنا ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اپنے کاروبار سے جو ہے نا محبت کرنی ہے، عشق کرنا ہے، تبھی جا کے جو ہے تو وہ آگے پھولے گا، پھلے گا. جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل جو بھی ہے، دیکھیں دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. بالکل. یہ ساری جو مرتبے کی، یہ عزت عظمت کی جو بات ہے، یہ ساری بشریت اور آپ بندگی، اس میں جتنا زیادہ آپ بچتے جائیں گے، آپ کی عظمت، آپ کا قد، آپ کا رتبہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اتنا آپ جو ہے وہ زیادہ نہ صرف خدا سے قریب ہوں گے، خدا کے بندوں کے قریب ہوں گے. جو چیز آپ نے ان کے لیے سوچی ہے، ذرائع وسائل، ان میں اضافہ ہوگا، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوگا، وہ حاصل خود بخود ہوگا، وہ خود بخود چلا آئے گا آپ کے پاس. جی اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. واہ 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 واہ.
वाह। हाँ। फिर आके चले जाना। जी सामीन कराम, हम अपने मेहमान ग्रामी सुहेल मंगेश साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त से हमें नवाजा और तशरीफ़ लाए और नहायती मुफीद मालूमात से सामीन को आगाह किया। बहुत शुक्रिया। और अभी आप प्रोग्राम मुलाज़ा फरमा रहे थे सदाए पाकिस्तान, जिसको पेश करते हैं प्रोड्यूसर तारिक कलीम। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मगरबी यूरोप और बरतानिया के सामीन से इजाज़त चाहते हैं। इस गाने तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाता है, संगीत बुलाता है। कुछ गीत मेरे सुन लो, कुछ अपने सुना जाओ। एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना। बहुत शुक्रिया। मैं तो अपनी दिल की अथाह गहराइयों से सदाए पाकिस्तान, प्रोड्यूसर तारिक कलीम साहब, मिसबा शमीम आपका और सर नज़ीर तबस्सुम साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड का और मेरी कम्युनिकेशन टीम में जो शफ़कत अज़ीज़ साहब हैं उनका, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अब तो मेरा दिल करता है ना जाने का। सर आप सुहेल खान, हम हमेशा जश्न बरा रहेंगे, आप तशरीफ लाते रहें। बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम हम सामीन के लिए आइंदा भी पेश करते रहें, पहले भी करते रहें। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जरूर जी, मैं भी आता रहूँगा। साकी और की आइंदा भी नवाजिश आप जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। जाना। क्या दिल के तड़पने का एहसास नहीं तुमको, एहसास नहीं तुमको। अब जान पे बन आई, लिल्लाह चले आओ। एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना। जी सामीन कराम, इस वक्त दिन के 4 बजे हैं। अब न्यूज़ स्टूडियोज चलते हैं खबरों की जानिब।